افسوس کی بات ہے جہاد میں بھی اللہ نے نماز کو معاف نہیں فرمایا. ہاں جہاد میں کیا کرتا ہے؟ بھاگنے کرتا ہے. نہیں، جہاد میں دشمنوں کی گردنیں ہوتی ہیں وہاں پہ بھی کہا کہ آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے. اور آج ایسے مسلمان، اللہ اکبر، یہ کتنا ہلکا، ان پہ کس طرح سے شہوات اور خواہشات کا کتنا غلبہ ہے. یہ انہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا کر کے رکھا ہے. یہ ان کی خواہشات خدا ہیں. تبھی تو نہیں آ رہے نا، اپنی مسجد جو من میں آتا وہی کرتے نا، اسی لیے تو مسجد میں نہیں آتے. اگر آپ اللہ کو کے فرما بردار ہوتے تو مسجدوں میں دکھتے آپ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان ناچ گا کر کے آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو کتاب ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں حدیث کو لے کر کے آگے بڑھ سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل في علاه في محكم تنزيله اصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. تتابع احترام عليه جوان الرزاق بزرگ پیغمبر اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم و توفیق احسان کی جمعہ کے مبارک دن میں ہم اس مبارک مجلس میں اکٹھا اور جمع ہیں. دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں سن کر کے اس سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے. آج کے اس جمعہ کے خطبے میں تقریر کا موضوع ہے صبر. موجودہ دور میں فتنوں اور مصیبتوں میں نجات کا راستہ. اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری پیاری احادیث کے اندر اس جانب اشارہ ہماری رہنمائی کی ہے کہ انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے جب تک وہ دنیا میں ہے اسے صبر کرنا چاہیے. صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ کہ آپ جس مشن پر لگے ہوئے ہیں اس مشن کی کامیابی کے لیے صبر ہی سب سے بڑا آپ کا سہارا ہے. اور یہ صبر بھی اللہ کی توفیق اور مدد سے ہی آپ کو نصیب ہوگا. اور ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ کہ آپ کو کیوں صبر نہیں کریں گے، آپ کیوں صبر نہیں کریں گے جبکہ آپ کے پاس پہلے کے نبیوں کی اسٹوری اور قصے موجود ہیں کہ جب انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے بالآخر انہیں کامیاب کیا اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا. اصل موضوع میں داخل ہوں اس سے پہلے کچھ بیسک اور ضروری چیزیں آپ لوگ ذہن میں رکھیں. سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العزت نے 3 ایسی مخلوق پیدا کی ہے، مخلوق بے شمار ہے. 3 مخلوق ایسی ہے جو شعور والی ہے، عقل والی ہے. وہ کون سی ہیں؟ ناری، نوری اور خاکی. ناری کا مطلب کیا ہے؟ آگ. آگ سے بنائیں گے مخلوق، جن شیاطین. نوری فرشتے ہیں جو نور سے پیدا کیا گیا. اور خاکی جس کا مطلب ہے مٹی سے ہم اور انسان کی پیدائش میں. یہ تین چیزیں ہیں،
ناری، نوری اور خاکی. ایک جانوروں کی ان مخلوقات میں اور قسم ہے، یہ ایک قسم ہے. یہ اس کو ذہن کر کے بہت غور سے سنیں، اس کو ذہن رکھیں کیونکہ اسی سے ہم کو بہت کچھ سمجھنا ہے آگے. تو نوری، ناری، خاکی، یہ پہلی قسم ہے. ایک اور جانور ہے اللہ کی ایک اور مخلوق ہے، اگر اسے ایڈ کر دیا جائے تو یہ ایک قسم ہوگی، ایک اور قسم بن جائے گی. وہ کون سی؟ چوپائے، بہیمہ. بہیمہ جو جانور ہے، کتا ہے، سور ہے اور اس طرح کے دیگر جانور ہیں، بہت سارے جانور. یہ جانور تو یہ تین ہوگی پہلی قسم. دوسری یہ قسم ہے. اب یہ تینوں کو یہاں سے اٹھائیے، ایک اور قسم بنا لیجیے اس کے اندر ایڈ کر کے. نوری، ناری، خاکی اور یہ جانور مویشی. یہ چوتھی، یہ دوسری قسم ہوگی. اس میں چار، پہلی میں تین قسمیں ہوئی اور اس کے اندر چار ہو گئی. اب ان چاروں کے اندر اگر آپ غور کریں تو دیکھو یہاں یہ جانور ہے، ٹھیک ہے، یہ جانور ہے، یہ انسان ہے، یہ جنات ہیں اور یہ فرشتے ہیں. جانور، انسان، جنات، یہ فرشتے ہیں. ابھی ہم لوگ جنات کی بات، شیاطین کی بات، جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا اس کو نکال دیتے ہیں، اس کا ذکر آگے آئے گا. کیا کیا بچا؟ یہ جانور، انسان اور فرشتے. فرشتے، انسان اور جانور. اب دیکھو غور کرو آپ کہ یہ جو جانور ہے اس کے اندر صرف اور صرف کیا ہے؟ صرف اور صرف شہوت ہے، عقل نہیں ہے اس کے اندر. صرف اور صرف خواہشات. اس لیے کیا ہم لوگ کہتے ہیں یعنی جانوروں کی طرح ہر جگہ اپنی شہوت خواہشات کے پیچھے بھاگ. جانوروں کی طرح کیوں؟ جانور صرف خواہش. آپ کتے کو دیکھو، وہ منڈی گھسا کر کے دن بھر کچھ نہ کچھ ڈھونڈتے رہتا ہے، کچھ نہ کچھ خواہش ہوا سڑک میں ہی اپنی خواہش پوری کرتا ہے. تو جانوروں کے اندر جو غالب چیز ہے وہ خواہشات پورا کرنا، چاہے وہ جنسی خواہش ہو چاہے پیٹ کی خواہش ہو. وہ دن بھر جانوروں کو اگر آپ دیکھو گے تو دن بھر کیا کام کرتے ہیں؟ کوئی مشغولیت ہے، ان کا کوئی لائف گول نہیں. ان کا لائف گول ہے صبح اٹھے شام تک کچھ نہ کچھ کھانا ہے، پینا ہے یا خواہشات پوری کرنا. کھانے کے لیے کوئی جگہ نہیں، کہیں بھی مل گیا سڑا گلا جو بھی ملا کھانا ہے. ایسے ہی خواہشات پوری کرنا، کوئی اسپیس الگ سے نہیں چاہیے، جہاں موقع ملا وہیں اپنی خواہشات پوری کرنی. یہ جانوروں کے اندر ہے. تو جانوروں کی طرح عقل نہیں ہے، خواہشات ہے. لیکن یہ جو فرشتے ہیں ان فرشتوں کے اندر عقل ہے، خواہشات بالکل بھی نہیں ہے. عقل ہے، خواہشات بالکل بھی نہیں. اسی لیے کہا کہ عباد عباد مکرمون. یہ جو فرشتے ہیں اللہ کے عزت دار، معزز، رسپیکٹڈ بندے ہیں اللہ رب العزت یہ فرشتے. اب ان دونوں کے بیچ میں یہ کون ہے؟ انسان ہے. ان دونوں کے بیچ میں انسان ہے. اس کے پاس عقل بھی ہے اور خواہشات بھی، دونوں بھی. اب اس کو اسی میں اس کا ٹیسٹ لے لیا گیا ہے، آزمائش لے لی گئی ہے کہ چاہو تو صبر کر کے عقل کا استعمال کرو اور صبر کرو اور فرشتوں جیسے ہو جاؤ، اور صبر نہ ہو اور صرف شہوات ہوں، خواہشات ہوں تو فرشتہ تو دور کی بات ہے، انسان بھی نہیں بنتے آپ اور آپ جانور ہو جاتے ہیں. کیسے ہو جاتے ہیں؟ آپ جانور سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. اب دیکھو انسان جب اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، اسی عقل کے سپورٹ کے لیے، مدد کے لیے اللہ رب العزت نے کیا نازل فرمایا؟ وحی الہی، کلام پاک. تو اب آپ دین کی مدد سے اپنی کامن سینس یوز کر کے آپ فرشتوں کی طرح ہو سکتے ہیں. بسا اوقات فرشتوں کی طرح نہیں، فرشتوں سے افضل بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ تمام علماء کرام کا اتفاق ہے. کیا اتفاق ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء فرشتوں سے کیا ہیں؟ افضل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتوں کے سردار ہیں، جبریل امین سید الملائکہ ہیں، اللہ کے نبی سب سے جبریل سے بھی زیادہ افضل ہیں، سید الانبیاء ہیں اور تمام فرشتوں سے بھی افضل ہیں. کیوں؟ یہ انسان ہے. دیکھو اللہ کے نبی کے اندر بھی خواہشات تھی، لیکن خواہشات پر قابو پاتے ہوئے، اپنی عقل کامن سینس کا یوز کرتے ہوئے اور شریعت مطہرہ پر، دین پر عمل کرتے ہوئے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو گئے. اور صحابہ بھی بہت سارے نہیں لیکن بہت سارے فرشتوں سے صحابہ بھی افضل ہیں. آپ، میں، ہم سب بہت سارے بعد، ہم میں کے بعد فرشتوں سے افضل ہو سکتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے. کیوں افضل ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے انسان کے مقام مرتبہ کیوں دیا ہے
کیونکہ اللہ نے فرشتوں کے اندر خواہشات نہیں ڈالی ہیں تو وہ ان کے گناہ کرنے کا چانس ہی پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن انسان جنت ڈالا ہے، لیکن وہ ایک اسٹرگل کر کے، محنت کر کے، قابو پا کر کے نکلتا ہے، محنت کر کے اس ماحول سے نکلتا ہے، اس گند سے نکلتا ہے، روزانہ محنت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور صبر کرتے کرتے اپنی خواہشات کو مارتا ہے، اور وہاں جو شریعت کہتی ہے کرنے کو وہ کام کرتا ہے. اسی بنا اللہ رب العزت نے ثواب کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے انسان افضل ہو جاتا ہے بہت سارے ملائکہ سے، فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. کیوں؟ جنت میں انسان جائیں گے، فرشتے نہیں جائیں گے نا. فرشتوں کا کام ہے ڈیوٹی کرنا، ڈیوٹی پہ لگے ہیں، ان کا کوئی جزا نہیں، کوئی سزا نہیں، ان کو سزا نہیں ہے، اس حساب سے ہم سے اچھے ہیں. ہاں لیکن جزا بھی نہیں، ان کو جزا بھی نہیں ملنے والا، ثواب بھی نہیں ملنے والا ہے. وہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں عائش کریں گے، لیکن وہ عائش کرنے والے نہیں. اس حساب سے ہم افضل ہو گئے اگر جنت میں گئے تو انسان اگر اپنی عقل یوز کرے، استعمال کرے اور شریعت پر عمل کرے، اگر وہ جو سپورٹ کرتی ہے اس پر عمل کرے تو جنت میں جا سکتا ہے، جنت میں جا سکتا ہے. اچھا ایک چیز اور ایڈ کر لیں، عقل کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے جو اس چیز کے ذریعے سے ہمیں نالج ملتی ہے، جو سورس آف انفارمیشن ہے، جہاں سے ہمیں معلومات ملتی ہے، یہ معلومات تین ذرائع ہیں جہاں سے ہم کچھ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور انفارمیشن ہمارے دماغ میں جمع ہوتی ہے. چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا انسان، تین جس سے باہر نہیں نکل سکتا. سورس آف انفارمیشن کا پہلا ذریعہ، معلومات کا علم کا پہلا ذریعہ کیا ہے؟ حواس خمسہ. یہ جو سینس ہیں ہمارے اندر، 5 سینس ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں نالج ملتی ہے. ہاتھ ہے، ٹچ کر کے ہم معلوم کرتے ہیں، آنکھ سے دیکھ کر کے معلوم کرتے ہیں، کان سے سن کر کے معلوم کرتے ہیں، ناک سے سن کر کے معلوم کرتے ہیں، زبان سے ذائقہ لے کر کے معلوم کرتے ہیں. 5 حواس خمسہ ہوئے. یہ ان 5 چیزوں کے ذریعے سے جتنی بھی نالج حاصل کرتے ہیں ہم انہی 5 چیزوں کے ذریعے سے. ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ نالج ہی تو حاصل کر رہے ہیں نا. لیکن اس کے ذریعے سے نالج آپ کے 2 سینس ایکٹیو ہیں فی الحال، کون سے؟ کان والا اور آنکھ والا. سب سے زیادہ ایکٹیو کون سا رہتا ہے؟ کان کے ذریعے سن کر کے ہم انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. دوسرا آنکھوں سے. اسی لیے کہا جاتا ہے جتنے زیادہ ٹیچروں کے لیے بھی اس کے اندر سمجھنے کی بات، اگر آپ معلم ہیں، استاد ہیں، تو اس کے اندر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سینس کا یوز کریں تاکہ بچہ اسے جلدی سے سمجھ پائے. آپ صرف بول کے سمجھائیں ٹائم لگے گا، بچہ ہے نہیں سمجھ پائے گا. بولنے کے ساتھ اس کو ویژول بھی دکھائیں، اس کو کچھ دکھائیں تو وہ جلدی کیچ کرے گا. کیونکہ اب پہلے صرف ایک چیز سے یاد کر رہا تھا، ایک چیز سے سمجھ رہا تھا، اب دونوں اس کے سامنے ہوگی تو وہ 2 چیز سے جلدی یاد کر لے گا، اس چیز کو اچھے سے یاد کر لے گا جلدی. اسی لیے کہا جا رہا ہے کلرفل کتابیں دی جائے بچوں کو. مدرسوں کی حالت اتنی غریب ہے، اللہ رحم کرے، اللہ رب العزت ہمارے لوگوں پر رحم کرے. مسجدیں دیکھو، بدلے دیکھو، سب کچھ مدرسوں میں وہی گھسی پٹی 70 سال پرانا وہ قاعدہ اٹھا کے دے دیا جاتا ہے، یہی پڑھو بچہ. کیا پڑھے گا 4-4-5-5 سال تک وہی نورانی قاعدہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ 70 سال پرانا تھا، اب اس کو اپڈیٹ کرو نا ذرا. اب لوگ اسکولوں میں سوچ رہے ہیں کہ اب ان کو کیا دیا جائے، موبائل میں بچوں کو پڑھایا جائے، اور ابھی یہ 70 سال زیروکس پرنٹ نکال کے وہی پڑھا رہے ہیں. عجیب حالت ہے مدرسوں کی. آپ لوگ اس مدرسے کو چلا رہے ہیں، سنا ہوں کہ بھی مدرسہ بھی اوپن ہونے والا ہے، تو اچھی کتابیں، مہنگی کتابیں، 50 روپے میں کام نہیں، 200-250-300 خرچہ کر کے کتاب کے پیچھے ایسی کتابیں منگائی جائے جو کلرفل ہوں، جس کے ذریعے بچوں کے سینس زیادہ سے زیادہ ایکٹیو ہو جائیں. صرف کان کے ذریعے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے وہ دیکھے کہ ہاں یہ کس طرح سے چیز کوئی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ سینس ہو گئے، یہ 5 سینس ہو گئے. اب یہ 5 سینس کبھی بھی غلطی کرتے ہیں. یہ کبھی کبھی چیزوں کو جج کرنے میں، انفارمیشن لینے میں، معلومات جمع کر کے دماغ میں بھیجنے میں غلطی کرتے ہیں. کیسے غلطی کرتے ہیں؟ جب آپ لوگ گاڑی میں چل رہے ہیں، گاڑی میں تیز ٹرین سے گزر رہے ہیں، دور کا منظر دیکھو، ایسا لگتا ہے جیسے وہ سب کیا ہمارے ساتھ آگے چل رہے ہیں. گاڑی بیٹھتے تو ایسا ہماری آنکھ یہ دکھا رہی کہ ہم نہیں چل رہے، وہ دور کا منظر بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے. لیکن ایسے ہی آپ دیکھو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، بخار ہو جاتا ہے وہ، تو دوائیں کھا کے ہمیں زبان کڑوی ہو جاتی ہے. اب وہ میٹھا کھا رہے لیکن کیسا لگ رہا ہے؟ کڑوا لگ رہا ہے، تیکھا لگ رہا ہے. زبان بھول گئی، زبان صحیح سے رپورٹ نہیں کر رہی کہ کیا یہ چیز کیا ہے، میٹھا ہے، تیکھا ہے، کیا ہے، اس لیے کھانا اچھا نہیں لگتا بخار ہونے کے بعد. تو اب جب یہ حواس خمسہ غلطی کرتے ہیں،
تو وہاں کون رہنمائی کرتا ہے؟ دوسرا سورس جو ہے عقل. عقل آ کر کے جو نالج کا انفارمیشن کا جو دوسرا سورس ہے وہ آ کر کے رہنمائی کرتا ہے کہ دیکھو کھانا کڑوا نہیں ہے، آپ کی زبان کڑوی ہو رہی ہے، آپ بیمار ہو. یہ عقل بتاتی ہے نا، ہم کو معلوم میٹھا ہے لیکن کڑوا لگ رہا ہے. ایسے ہی وہ جو منظر ساتھ میں ہے وہ نہیں چل رہا ہے، بلکہ ہمیں ایسا ایلوژن ہو رہا ہے. وہ دماغ بتاتا، آنکھ تو رپورٹ نہیں کر پا رہی، ہمارا دماغ بتاتا ہے گاڑی چلنے سے ساری دنیا نہیں چلنے لگ جاتی ہے. کامن سینس ہے نا کہ ساری دنیا چل رہی ہے کیا. تو عقل رہنمائی کرتی ہے وہاں آ کر کے. جب ہوا سے خمسہ غلطی کرتا ہے تو وہاں کون آ کے رہنمائی کرتا ہے؟ عقل آ کر کے رہنمائی کرتی ہے. اور عقل بھی غلطی کر جاتی ہے، عقل بھی غلطی کرتی ہے. وہ کہتی ہے میرا جسم میری مرضی. آپ کو کیا ہے، میں ننگا گھوموں کچھ کر سکتے آپ؟ ہاں نہیں. یہ عقل رہنمائی، یہ عقل آ کر کے بولتی ہے میں میری فیملی میں میری زندگی میری لائف اسٹائل آپ کو پرابلم، آپ مجھے روک سکتے، حرام خوری سے روک سکتے، آپ بیمانی سے روک سکتے، نہیں روک سکتے. تو وہاں آ کر کے کون سی رہنمائی کرتی؟ وحی الہی آ کر کے رہنمائی کرتی کہ تیرا جسم تیری مرضی نہیں، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اللہ کی مرضی چلے گی، تیری مرضی نہیں چلے گی. تو عقل بھی غلطی کرتی ہے، عقل غلطی کرتی ہے تو وحی الہی رہنمائی کرتی ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو یہ کہہ رہا ہے میرا جسم میری مرضی، یہ کیوں کہہ رہا؟ یہ خواہشات کے غلبے کی وجہ سے. ہم نے کہا کہ جانوروں کی بھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے صفت ڈالی ہے اور عقل والی فرشتوں والی بھی صفت ڈالی ہے. لیکن جس کے اوپر جانوروں والی شہوت غالب ہو جائے، خواہشات غالب ہو جائے، جانوروں والی خصلتیں عادتیں غالب ہو جاتی ہے تو کہتا ہے میرا جسم میری مرضی. تو پھر وہ ننگا، وہ سڑک پہ ننگا ہو کے گھومنا چاہتا اور چاہتا ہے ساری دنیا ننگی ہو جائے. آج لوگ یہی کر رہے ہیں، آگے آ رہے. تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ خواہشات بھی ڈالی ہیں جانوروں والی اور فرشتوں والی عقل بھی دی ہے، دونوں کا مرکب بنایا اور اس کو حکم دیا کہ تیری اسی میں آزمائش ہے، زندگی بھر تو اس دونوں کے بیچ میں رہے گا. اور صرف عقل کو اکیلا نہیں چھوڑا، عقل کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ اس کے ساتھ دین کی مدد لگا دی. دین کی مدد لگا دی کہ ہر بات میں دین کی بہت ساری باتیں، بہت ساری سچی باتیں جو تمہیں خواہشات سے روکنے والی ہوں گی سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہاں عقل آ کر کے تم کو، دین آ کر کے رہنمائی کرے گا کہ تم یہ غلط یہ نہ کرو، یہ کرنے سے تم کو نقصان ہوگا. تو اب دیکھیں اللہ رب العزت نے اسی کے اندر آزمائش رکھی ہے اور یہ آزمائش کب پوری ہوگی، کب ہم کامیاب ہوں گے؟ جب ہم صبر سے کام لیں گے. خواہشات پہ صبر کرنا ہے. اب یہ جو آزمائش ہے، آزمائش 3 جگہوں پہ ہوگی، یعنی یا یوں کہہ لیں یہ ہمیں 3 جگہوں پہ صبر کرنا ہوگا. کون کون سی جگہ؟ پہلی جگہ جہاں ہمیں صبر کرنا ہے انسانوں کو، وہ دیکھو شریعت 3 چیزوں کا نام ہے، یا دنیا کے اندر 3 چیزوں سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے. ایک تو وہ چیز جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہ کرنے کے کام، یہ ہمیں کرنا ہے. اور کچھ ایسی چیزیں جس سے ہمیں کہا کہ رک گیا، رک جاؤ، فل اسٹاپ وہاں، رکنے کا ہمیں حکم دیا گیا. تو یہ عوامر ہو گئے، نواہی ہو گئی، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہ دونوں چیزیں. تیسری ایک اور چیز ہو جاتی ہے دنیاوی مصیبتیں، اس میں کرنا نہ کرنا نہیں، لیکن وہ آٹومیٹک اللہ کا قانون ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ. تو اب ان تینوں جگہ پہ ہمیں صبر کرنا ہے، تینوں جگہوں پہ ہمیں صبر کرنا ہے. صبر عبادتوں میں صبر ہمیں کرنا ہے. کیا مطلب ہے عبادتوں میں؟ ہمیں کہا گیا کہ یہ کام کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، صدقات و خیرات کرو، کرتے رہو، عبادتیں کرتے رہو. اس میں صبر یہ ہے کہ آپ جمے رہو، اس میں صبر یہ ہے کہ آپ جمے رہو. نماز پڑھنا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، آپ بزی ہیں، مشغول ہیں، بیمار ہیں، آپ کو فجر میں اٹھ کر کے آنا ہے، واجب ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں. حتیٰ کہ جہاد بھی کر رہے ہو تو آپ کو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے. افسوس کی بات ہے جہاد میں بھی اللہ نے نماز کو معاف نہیں فرمایا. ہاں جہاد میں کیا کرتا ہے؟ بھاگنے کرتا ہے نہیں، جہاد میں دشمنوں کی گردنیں ہوتی ہیں وہاں پہ، وہاں پہ بھی کہا کہ آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے. اور آج ایسے مسلمان، اللہ اکبر، یہ کتنا ہلکا، ان پہ کس طرح سے شہوات اور خواہشات کا کتنا غلبہ ہے. یہ انہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا کر کے رکھا ہے. یہ ان کی خواہشات خدا ہیں، تبھی تو نہیں آ رہے نا، اپنی مرضی جو من میں آتا وہی کرتے نا، اسی لیے تو مسجد میں نہیں آتے. اگر آپ اللہ کو کے فرما بردار ہوتے تو مسجدوں میں دکھتے آپ. اس کا بھی آگے دکھ رہا ہے اس کا. تو جس بھی حالت میں ہو آپ کو یہ کام کرنا ہے. تو یہ ڈٹے رہنا یہی صبر ہے، ڈٹے رہنا یہی صبر کا، کنٹینیو عبادت کرتے رہنا زندگی بھر. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. عبادت کرتے رہو، یہاں صبر کرنا. نواہی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا وہاں صبر کیا ہے؟
گناہ نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، تو وہاں صبر، فل اسٹاپ۔ یہاں تو یہ کہا کہ جتنا ہو سکے کرتے رہو، کہاں تک جا سکتے ہیں اللہ کی راہ میں، کتنی آگے جا سکتے ہیں۔ فرض نمازیں پڑھنا ہے، سنت پڑھ سکتے کیا پڑھو، فرض روزے رکھنا ہے رکھ سکتے رکھو، اور آگے بھی رکھ سکتے رکھو، زکوٰۃ واجب ہے اتنا دے دو، اور دے سکتے دیتے جاؤ، یعنی یہاں جتنا آگے چل سکتے ہو چلتے جاؤ، یہاں چلتے جاؤ۔ یہاں کیا فل اسٹاپ، یہ نہیں کہ تھوڑا سا کرو، نہیں، یہاں فل اسٹاپ لگانا ہے۔ جہاں اللہ نے کہا کہ رک جاؤ، وہاں قطعی طور پہ ایک قدم آگے اگر بڑھے تو اب نافرمان شامل ہو، شمار ہو، ایک قدم۔ اب اللہ نے جہاں کہا کہ یہاں مجھے آپ ملو، وہاں آپ کو ملنا، آپ اللہ کو ملو، وہاں دکھو۔ جہاں اللہ اس کا رسول کہے کہ مجھے یہاں دکھنا، آپ وہاں آپ دکھو۔ جہاں اللہ اس کا رسول کہے کہ یہاں مجھے نہیں دکھنا، وہاں ہمیں نہیں موجود ہونا۔ جہاں اللہ اس کا رسول کہے کہ مجھے اس حالت میں تمہاری یہ کنڈیشن، یہ کیفیت ہونی چاہیے، ہمارے اندر وہی کنڈیشن، وہی کیفیت ہونی چاہیے۔ اور جہاں اللہ نے کہا کہ تم اس حالت میں مجھے کسی بھی صورت میں نہ ملنا، وہاں ہمیں اللہ اس کے رسول کو اس حالت میں کبھی نہ دکھنا۔ جیسے ایک باپ کہتا ہے کہ بیٹا میں تمہیں کہہ رہا ہوں جاؤ فلاں جگہ اور تم وہیں ہونا شام تک، میں تمہیں وہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیٹا کیا کرتا ہے؟ بیٹا وہیں جاتے رہتا۔ ایسے اللہ نے کہا کہ نماز کے وقت تم مجھے مسجد ہی میں دیکھو، باہر نہیں دکھنا۔ باہر دیکھو گے لعنتیں شروع ہو جائیں گی، اذان ہو گئی ہے نا، نماز کھڑی ہے نا، تم باہر نہیں دکھنا۔ اگر باہر دکھے تو سمجھو تم پہ لعنتیں برس رہی وہاں پر۔ اللہ نے کہا کہ گناہ کی جگہوں پہ نہیں رہنا، بند کمروں میں گناہ نہیں کرنا۔ تمہاری آنکھیں کس حالت میں ہونی؟ تمہاری آنکھوں میں اللہ کے خوف سے آنسو جاری ہونا چاہیے، اور تم انہی آنکھوں سے گناہوں کا کام کرتے ہو۔ تمہارے کان میں اللہ اس کے رسول کا ذکر آنا چاہیے، لیکن تم ان کانوں کا استعمال کہاں کرتے ہو؟ گناہ کے سننے میں، گناہ کے کام کرنے میں، گانے اور سانگ سننے میں کرتے ہو۔ یہ نہیں ہونا، یہ کیفیت، یہ کنڈیشن، یہ حالات تم پر نہیں آنے چاہیے، یہ نہیں ہونا۔ جہاں اللہ اس کے رسول نے کہا کہ یہ ہونا، وہاں موجود ہونا، وہاں موجود ہونا، اور جہاں کہا کہ یہاں نہیں ہونا، وہاں نہیں ہونا۔ اور اس کے برخلاف کہا تو سمجھو تم نے صبر کا دامن توڑا ہے اور لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دو صورتیں ہوئی۔ تیسری کیا ہے؟ کہا گیا کہ دنیاوی مصیبتیں، دنیاوی مصیبتیں ہیں جس میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے۔ بھائی بزنس میں لوس ہو گیا، کوئی رشتہ دار، بیٹا، بیوی، والدین، جسے کوئی انتقال ہو گیا، یہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے، صبر کر سکتے، صرف آپ کو صبر کرنا ہے۔ اب یہ صبر بھی دو طرح کا صبر ہو جاتا ہے۔ یہ صبر بھی دو طرح کا، ایک صبر ہے اضطراری، دوسرا ہے اختیاری۔ آپ چاہو تو، اب یہ جو اضطراری ہے یعنی آپ چاہو نہ چاہو کیا کر سکتے؟ آپ گھر میں اولاد بن گئی، کیا کر لو گے؟ رو گے، گاؤ گے، دنیا میں کسی کا کچھ بگاڑ سکتے کچھ نہیں۔ کافر بھی صبر کرتا ہے، حتیٰ کہ جانور بھی یہ والا صبر کرتا ہے۔ علماء نے کہا کہ یہ صبر جانور بھی کرتا ہے، تو ہم جانور نہیں، ہم انسان ہیں، اسی لیے مجبور ہو کر کے کوئی مصیبت آئے تو گلا نہ پھاڑو اپنا، اور اس سے شکایتیں نہ کرو، اور رونا نہ رو، اللہ کی شکایتیں نہ کرو۔ کوئی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ ہاں یہ جو نقصان تمہیں ہوا ہے، اگر اس میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دو، کیونکہ اللہ تیری مرضی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا کے اندر جو بھی نقصان ہو دعا پڑھ لو، صبر کرو، آنسو شکوے نہ لاؤ زبان پر، آنسو فطری چیز ہے، شکوے نہ لاؤ، اللہ کی تقدیر کا شکایت نہ کرو، دین کو نہ کوسو، علماء کو برا بھلا نہ کہو۔ یہ سود حرام ہے، مولویوں نے حرام نہیں کیا ہے، اللہ نے حرام کیا ہے۔ اور یہ خرافات، یہ جو چیٹنگس وغیرہ ہیں، دھوکہ دھڑی ہے، یہ مولویوں نے حرام نہیں کیا ہے۔ مولویوں کو برا بھلا نہ کہو۔ اگر تمہیں کوئی نقصان ہوا ہے، اور اگر آج امت مسلمہ پیچھے ہے، دنیا کے آگے ادھر لاکھ جوتے کھا رہی ہے، اس کا الزام دینداروں پہ نہ ڈالو، آپ اپنی حرکتوں پہ ڈالو، اور کہو کہ اللہ تیری مرضی سے یہ ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس سے اللہ سے صبر کی، اللہ سے ثواب کی امید رکھو، تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کو ثواب دے گا۔ صبر تو ویسے ہی کرنا ہے، لیکن خوش ہو جاؤ، یا کم از کم خوش نہیں ہو سکتے تو صبر کرو، زبان سے شکوہ نہ کرو، تو اللہ اس کو ثواب دے گا۔ جو تین چیزوں کی جہاں ہمیں صبر کرنا ہے، عبادتوں میں ڈٹے رہنا یہی صبر ہے، جہاں گناہوں سے روکا وہاں رکے یہی صبر ہے، اور مصیبتوں میں کیا کرنا ہے؟ شکایت نہیں کرنا ہے، اللہ کی ذات سے شکایت نہیں کرنا ہے، اس کا منہ نہیں کھولنا ہے، اور اللہ کے حدوں کو پامال نہیں کرنا ہے، یہی صبر ہے۔ یہ تین جگہ صبر ہے۔ اب اس صبر کرنے کے اعتبار سے یہ حکم دیا گیا ہمیں یہ کرنا ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر اس صبر کے اعتبار سے انسان پھر تین حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ کام کرنے کو ہمیں کہا ہے، اب اس کے اعتبار سے پھر انسان تین حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ کیسے تین حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے؟ کہ اب ہم نے کہا کہ انسان کے اندر خواہشات بھی ہیں اور عقل بھی ہے، دونوں کو عقل اور دین کا استعمال کر کے خواہشات کو اسے دبانے کی کوشش کرنا ہے۔
اب یہ 3 حصوں میں اس طرح سے تقسیم ہو گیا کہ پہلا جو ہے یہ پہلے وہ لوگ جن کی خواہشات، جن کی شہوات ان کے دین پر غالب آ گئی، خواہشات غالب ہیں، ڈیزائرز غالب ہیں ان کے دین اور عقل کے پیچھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا قیامت کے لیے لوگ کیا کہیں گے؟ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، کہ ہمارے رب جہنم میں جل رہے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب ہماری بدبختی، خواہشات جب زور دینے لگے اور خواہشات گناہوں پہ مجبور کر دے تو یہ یاد کرو کہ قیامت کے دن یہی لوگ کہیں گے کہ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، کہ ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر غالب، یہ خواہشات غالب نہیں تھی، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم ہی لوگ ظلم کرنے والے تھے، ہم لوگ ظالم تھے، حلال ذریعوں سے آپ اپنی خواہشات پوری نہیں کرتے، حرام ذریعوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، چاہے وہ خواہش پیٹ کی ہو، شہرت کی ہو، چاہے وہ جنس کی خواہش ہو، یہ جب یہ خواہشات غالب ہو جاتی ہیں تو انسان جہنم میں جاتا ہے۔ اب یہ جن لوگوں کی خواہشات ان کے عقل پر، ان کے دین پر غالب آ گئی ہیں، اب یہ بھی 2 طرح کے لوگ ہو گئے، تو غور سے سنا اور یہ سرچ کرو، یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا انہی 3 میں سے کسی ایک میں ہوگا، باہر نہیں، اسی لیے چیک کرو کہ آپ کہاں ہیں، ان تینوں میں کہاں ہیں۔ ہم یہ تینوں ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، تو ان تینوں کو سنو غور سے اور پھر رات کو بیٹھ کے سوچو کہ ان تینوں میں آپ کہاں ہو، اور اگر اچھی صورت میں ہو، اچھی حالت میں ہو، اللہ کا شکر ہے، کنٹینیو کیجیے اس کو، اور اگر بری صورت ہے اپنے ایمان کا حساب کیجیے، دنیا بہت زیادہ رہنے والی نہیں ہے، ہاں کبھی بھی چل سکتے ہیں یہاں سے، تو اس لیے چیک کرو کہ کہاں ہو آپ یہاں پہ غور سے۔ تو کہا کہ جن کی خواہشات ان کی عقل اور دین پر غالب ہے، اب اس میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ لوگ جو اپنی خواہشات اتنی زیادہ ان پر غالب آ گئی ہیں، شہوات ان کے اوپر اتنی زیادہ غالب آ گئی ہیں کہ وہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی جنسی خواہشات کو، اپنی مال کی خواہشات کو، اپنی دولت کی خواہشات کو، شہرت کی خواہشات کو، پیٹ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انہیں دنیا کا کوئی بندھن نہیں روک سکتا، انہیں دین کا بندھن نہیں روک سکتا، نہ انہیں اسلام روک سکتا، اسلام تو دور کی بات ہے، انہیں دوسرے مذہب بھی نہیں روک سکتے، یہاں تک کہ ان کی خواہشات کے راہ میں دین تو دور کی بات ہے، دین تو انہوں نے بہت پہلے چھوڑا ہوا ہے، اب مورلز، ویلوز اور اخلاق بھی نہیں روک پا رہے، یہ ساری حدوں کو پامال کر کے بہت آگے نکل چکے ہیں، یہ لوگ حقیقت میں سردار بن گئے ہیں، یہ شیطانی راہ کے سردار لیڈر بن چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ہاں فلمی اسٹار جن کے پیچھے مرے جاتے ہو، ہالی ووڈ، یہ کھلاڑی فلانا کھلاڑی، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کو پوری کرتے کرتے سارے بندھنوں کو، دین کا بندھن توڑ دیا، دنیاوی دین، یہ تو اسلام کا بندھن تو بہت پہلے توڑا تھا، دنیاوی دین کو بھی، دنیا کے اندر کوئی بھی دین ایسا نہیں ہے، کوئی بھی دین، نہ ہندو دین، نہ یہودیت، نہ عیسائیت، کوئی بھی دین ایسا دین نہیں دنیا جو بے حیائی کو کی دعوت دیتا، وہ کہتا ہو کہ بے حیائی کرو، کوئی دین ایسا نہیں دنیا کے اندر۔ انہوں نے اسلام کو تو بہت پہلے چھوڑا، ہر مذہب کو چھوڑا، پیچھے ڈالا، اسلام دین کا بندھن بھی تھوڑا چھوڑ دیا، پھر کچھ اخلاق تھے، کچھ مورلز تھے، ان مورلز کو بھی توڑا انہوں نے، ویلوز کو بھی توڑا، اخلاق کو سب کو توڑ کے اتنا آگے نکل گئے، یہ کیا بن گئے؟ اسٹار بن گئے۔ ہاں اسٹار بننا اتنا آسان نہیں، بہت کہتے ہیں نا ہمیں اسٹار بننا ہے، اپنا ٹائم آئے گا بیٹا ٹائم، جب تو اخلاق سے پیدل ہو جائے گا، عزت و آبرو سے پیدل ہو جائے گا، تیرا بھی ٹائم آ سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ تو یہ جو فلمی اسٹار ہیں، یہ جو سیلیبریٹیز کا کلچر ہے، یہ ویسٹ کلچر کا جو غلبہ ہے، یہ انہی لوگ، یہ جو اتنے مقام پہ پہنچے ہیں، بہت سارے بندھن کو توڑ کے پہنچے، اتنی آسانی سے نہیں، انہوں نے سب کچھ چھوڑا ہوا ہے دنیا کے لیے، انہیں ان کی خواہشات پوری، چاہے وہ شرمگاہ کی خواہش ہو، چاہے وہ پیٹ کی خواہش ہو، چاہے عزت و شہرت کی بھوک ہو، انہوں نے سارے بندھن کو توڑ کے وہاں تک جا کے پہنچے ہوئے۔ ان کی شہوتیں کیا ہیں؟ ان کے عقل و دین پر غالب ہیں، ہاں ان کے دیکھو کامن سینس ہے، باپ ہے، اس کی بیٹی، جوان بیٹی ہے، آدمی جوان باپ اپنی جوان بیٹی کو کھلے سر نہیں دیکھ سکتا، یہاں پر ننگا لے کر کے، 2 کپڑوں میں لے کر کے، مجلس میں لے کر کے گھما رہا کہ دیکھیے میری بیٹی ہے، بے غیرتی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ساری حدوں کو، دین تو بہت بڑی بات ہے، جو انسان کے اندر کامن سینس ہوتا ہے، ویلوز جو اقدار ہوتے ہیں، انسانی اقدار، اس سے بھی پیدا ہوئے، یہ سربراہ لیڈر ہیں اس مجال کے، اس فیلڈ کے، یہ سردار لوگ ہیں۔
کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ پہلی قسم ہوگی جن کی شہوات اور خواہشات ان کے عقل و دین پر غالب ہے، یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو ان کی شہوات اور خواہشات ان کے عقل و دین پر غالب تو ہیں لیکن اتنے دور نہیں نکل سکے یہ لوگ۔ کیوں نہیں نکل سکے؟ یا ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، کرج نہیں ہے، دین کے بندھن کو توڑنے کا، سماج کی مخالفت برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، یا یہ کشمکش کا شکار خواہشات کا غلبہ ہے، لیکن کبھی دیندار ہو جا رہے، کبھی نیک نمازی ہو جا رہے اور کبھی ادھر بہے چلے جا رہے، یہ کشمکش کا شکار ہے۔ دنیا کی خواہش دیکھتے کہ ارے فلانا مشہور ہو گیا، پیسے والا ہو گیا، عزت والا ہو گیا، شہرت والا، تو وہ بھاگنے لگ جاتے، کبھی کوئی نصیحت کر جاتا پھر رک جاتے، کبھی ان کا ایمان ان کو روک دیتا، کبھی دنیا ان کو کھینچ کے لے کے جاتی۔ بقول شاعر ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ روکے ہے مجھے ایمان، کھینچے ہے مجھے کفر، روکے ہے مجھے ایمان، کھینچے ہے مجھے کفر۔ کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، کعبہ مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے اور ویسٹ کلچر مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ یہ کشمکش کا شکار ہے، نہ صحیح سے دیندار ہو پا رہا ہے، نہ سچا پکا مسلمان ہو پا رہا ہے اور نہ فلمی اسٹار ہی بن پا رہا ہے، یہ بیچ میں کھچڑی بن گیا ہے۔ اور کیا کہا؟ چھپری گیری کر رہا ہے، کیا گنڈا گردی کر رہا ہے، چھپری، یہ چھپریوں کو دیکھو یہی کر رہے ہیں، کہیں کہ نہیں، یہ کہنا دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں، نہ صحیح سے مسلمان بھی نہیں، دیکھو حالت دیکھو، نہ مسلمان ہے، یہ دنیا میں ترقی یافتہ ہے، دنیا میں بھی ترقی یافتہ نہیں ہے، تو یہ کہیں کے نہیں رہے گی، کنفیوژن کا شکار۔ دیکھو یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، غیر مسلموں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ وہ اگر وہ اسٹار بن گیا تو بن گیا اور نہیں بھی بنا تو یہاں وہاں سے کر کے سود کھا کر حرام بیچی دنیا بھر کی حرام خوریاں کر کے اپنی لائف سیٹ کر لیتا ہے کہیں نہ کہیں، وہ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر کسی غیر مسلم کو، غیر مسلمانوں کو اگر آپ ترقی یافتہ ترقی کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو فوراً ان کے معیار سے، ان کی کسوٹی سے اپنی ترقی کو ناپنا نہ شروع کر دو۔ اگر آپ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کہیں پیچھے رہ گئے ہیں تو آپ یقین مانو آپ صبر کا دامن کیا، صبر ہے، اللہ نے آپ کے اندر جو آزمائش رکھی تھی، صبر کا امتحان لیا تھا، آپ صبر کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں اور دنیا کے اندر کچھ کم ملا اس کا بدل آخرت میں بہترین ملے گا۔ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان ناچ گا کر کے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو جو کتاب ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں حدیث کو لے کر کے آگے بڑھ سکتی ہے۔ دنیا حضرت کے صحابہ یہی دو چیز کو لے کر کے دنیا کے اندر چھا گئے، وہ اصول الگ ہیں، ان کے اندر ان کے یہاں جو اصول ہیں ترقی کے، کامیابی کے، وہ ان کے اپنے اصول ہیں، کیونکہ ان کا اصول یہ ہے، ان کا آخری گول اور ٹارگیٹ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی مقام، کوئی مرتبہ حاصل کر لینا۔ لیکن ہمارا ٹارگیٹ دنیا ہے کیا؟ ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ جنت ہے ہمارا ٹارگیٹ، تو انہیں ہر جگہ چیک نہ کیا کرو، وہ ہمارے لیے معیار اور کسوٹی نہیں ہے۔ تو یہ دوسرے لوگ ہو گئے جو کشمکش کا شکار ہے، کشمکش ادھر جا کر کبھی دیندار ہو جا رہے کبھی ہو جا رہے، اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں۔ اب یہ جو ہم نے کہا کہ جو فالوورس ہیں، دیکھو وہ کیا ہے؟ سیلیبریٹی اسٹار ہے اور ان کے فالوورس ہیں، فین کا کلچر جو چلا ہوا ہے، فالوئنگ کا کلچر چلا ہوا ہے، یا تو آپ گناہ کے معاملے میں سردار ہیں یا آپ فالو کر رہے ہیں۔ دیکھو یہاں پہ آپ کو نہیں ملنا، اللہ اس کا رسول منع کرتا ہے کسی اسٹار کو فالو مت کرو، اسٹار کو فالو مت کرو، کسی سیلیبریٹی کے فالو مت کرو، کسی کو آپ نے ایسے انسان کو رول ماڈل اور آئیڈیل بنا ہوا ہے اس سے وہاں نکل کے بھاگو، جلدی سے پہلی فرصت میں وہاں سے نکل کے بھاگو، ورنہ یہ تمہیں کسی نہ کسی دن یہ جو تم بیچ کشمکش کا شکار ہو اور کسی نہ کسی لحاظ سے کعبے سے جڑے ہوئے ہو نا، کسی دن وہ اتنی زور سے تمہیں کھینچے گا اور خواہشات کا غلبہ تمہارے اوپر اتنے زور سے سوار ہوگا یہ خوابہ ہوا تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور تم دنیا کی دلدلوں کے اندر بہت بری طرح سے شکار ہو جاؤ گے، پھر نکل نہیں پاؤ گے۔ اسی لیے پہلی فرصت میں اس سے پہلے کہ تمہارے ایمان پر، تمہارے صبر پر ایک آندھی اور طوفان آئے، جس آندھی اور طوفان کا تمہارا ایمان مقابلہ نہ کر سکے، ابھی وقت رہتے ہوئے پلٹ آؤ اور اس زمرے سے باہر نکل آؤ۔ اور خواہشات کا غلبہ ہے، شہوات کا غلبہ ہے، یہ جو اللہ نے جہاں جہاں منع کیا ہے کبھی نہیں رکتے ہوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تم ایک بن جاتے ہو، لیکن اللہ نے منع کیا ہے یہاں مجھے یہ گناہ کرتے ہوئے تم دکھنا نہیں، میں نے آنکھ دیا، کان دیا، ان کے ذریعے سے گناہ کے کام کرنا نہیں، لیکن جب موقع ملتا ہے تب تک تم گناہ کرتے ہو، لوگوں کی نگاہ سے بچتے ہو لیکن اللہ کی نگاہ سے نہیں بچتے ہو۔ اللہ کے پاس سلف صالح کہا کرتے تھے لا تجعل اللہ بأهون الناظرین الیک،
लोगों की निगाहें भी देखती हैं, ये सारे लोगों की निगाहें देख रही हैं मुझे तो मैं गुनाह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उधर अल्लाह भी देख रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दरवाजा बंद करता हूँ और गुनाह में मशगूल हो जाता हूँ। ये कैसी कमजोरी है कि लोगों की निगाह का इतना केयर, इतना ख्याल कि मैं कोई गुनाह न करूँ, मैं सरता पैर खैर ही खैर हूँ, एक भला इंसान दिखूं लोगों की निगाह में, लेकिन अल्लाह की निगाह की बात आई तो मैं नंगा घूमूं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ला तजअलिल्लाह बिअहवलिन नाज़िरीन इलैका, अल्लाह की निगाहों, सारी निगाहों में अल्लाह की निगाह की ये वैल्यू है तुम्हारे नज़दीक, सारी निगाहें तुमको देख रही है ना, और अल्लाह भी तुमको देख रहा है, तुम सारी निगाहों की इतनी वैल्यू करते हो कि इतना अच्छा सा इंसान बन के अल्लाह लोगों के सामने आते हो, लेकिन अल्लाह की निगाह भी तो तुमको देखती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने अल्लाह की निगाह को सबसे कमतर तरीन दर्जा दिया, सबसे बेइज्जत निगाह हमारे नजदीक कोई है तो कौन है? अल्लाह की निगाह। कोई देखता है गुनाह करना है तो करना है, लोग नहीं देख सकते। हाँ, किसी का भांडा फूट जाए गुनाह करते हुए कितना टेंशन हो जाता। हाँ, भांडा बेइज्जत हो जाए कि फला की बेटी और फला शख्स गुनाह के अंदर मुलविस पाया गया है, कितना रंज होता है, आदमी शर्म से डूब मरता है। हाँ, लेकिन यही रोजाना गुनाह के काम करते हो, अल्लाह की हदों को पामाल करते हो, जबकि मालूम है कि अल्लाह की निगाह देख रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अल्लाह की कसम एक रोंगटा भी हमारा खड़ा नहीं होता। तो अल्लाह की निगाह की हैसियत क्या है तुम्हारे नजदीक? सबसे बेइज्जत हमारी निगाहों में कोई निगाह है तो अल्लाह की निगाह। इसीलिए दलील हो, रुसवा हो, जूते खा रहे हो दुनिया, इसीलिए जूते इसीलिए पढ़ रहे हैं, अल्लाह की निगाह की कोई हैसियत नहीं। ये ख्वाहिशात गालिब है, इसीलिए ख्वाहिशात ने तुम्हें इस हाथ, ये ख्वाहिशात के जानवरों की ख्वाहिशात ने तुमने अकल का इस्तेमाल नहीं किया, दीन का इस्तेमाल नहीं किया, वो तुम्हें इस मकाम पर लेकर के आ गई कि तुमने अल्लाह का कोई हैसियत मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, अल्लाह की तुमने वैसे रिस्पेक्ट की ही नहीं, इज्जत की ही नहीं जैसा किया जाना चाहिए था। जबकि उसकी अज़मत ये है, किब्रियाई ये है उसकी, और शान ये है कि सारा ज़मीन व आसमान उसके क़ब्ज़े कुदरत। अल्लाह, कोई वैल्यू नहीं। हाँ, कोई बड़ा एमएलए आ जाए, डांट दे, लोग पेशाब कर देते खड़े खड़े, पुलिस वाला फटकार लगा दे, हाँ, खड़े खड़े पेशाब कर देते, लोगों की ये वैल्यू है काफिरों की, और अल्लाह की कोई वैल्यू नहीं तुम्हारे नज़दीक। ये क्यों? ख्वाहिशात के गलबे की वजह से, जानवरों की ख्वाहिशात के पीछे इतना, हमेशा शर्म के पीछे, पेट के पीछे, शोहरत के पीछे इतना भागे कि गलबा हो गया। दीन अकल घास कर रही है, कॉमन सेंस का भी यूज नहीं। ये वो लोग हैं जिनकी ख्वाहिशात उनके दीन पर और अकल पर गालिब है, ये पहली किस्म। दूसरी किस्म उन लोगों की है जो जिनकी ख्वाहिशात पर उनका अक्ल और दीन गालिब है, जिनकी ख्वाहिशात पर उनकी अक्ल और दीन गालिब है। ये कौन लोग हैं? ये अंबिया की जमात, सिद्दीकीन की जमात और नेक लोगों की जमात, जो इनके नक्शे, सहाबा किराम की जमात और सहाबा किराम के नक्शे कदम पे जो लोग चल रहे हैं, ये उनकी जमात है जिनकी ख्वाहिशात पर उनका दीन भी गालिब है, उनकी अक्ल भी। बहुत सारे गुनाह ये कहते हैं अरे तो कौन सी चीज गुनाह काम करने का है क्या, वो छोड़ देते, और अगर अक्ल में भी नहीं आ रहा है तो ये तो दीन ने मना किया, इस वजह से उठ जाते। तो ये इन्होंने अपनी ख्वाहिशात के ऊपर अपनी अक्ल को और अपने दीन का पहरा बैठा करके रखा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके बारे में फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति allती कुन्तुम तुअदून, कि जिन्होंने कहा कि मेरा रब अल्लाह है, हमने अपना रब किसको माना है? अपना खुदा, अपनी ख्वाहिशात को नहीं माना है कि जहाँ ख्वाहिशात कहे वहाँ चला जाऊँ। मैंने अपना रब अल्लाह को माना है कि वो जहाँ कहेगा वहाँ मैं जाऊँगा। तो क्या तुम मस्तकामो, ये अल्लाह से वादा किया। ये जो ला इलाहा पढ़ते उसका माना मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब ये है कि अब मेरी ख्वाहिशात की कोई हैसियत नहीं, अब जो हुक्म देगा मेरी ख्वाहिशात के कहने से मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, बल्कि जो अल्लाह हुक्म देगा, उसका रसूल हुक्म देगा, उस वहाँ मैं जाऊँगा। जहाँ अल्लाह उसका रसूल बना करेंगे वहाँ मेरी ख्वाहिशात मेरी हाकिम नहीं है, अल्लाह उसका रसूल मेरा हाकिम है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये कहा गया कि जो लोग ऐसा कहते हैं तो मुस्तकाम हो, जो उसमें जिंदगी भर डटे रहते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू। इन दो लफ्ज़ों की तशरीह करके अपनी बात खत्म करते हैं कि फरिश्तों का नुज़ूल होता है कब? मौत के वक्त। ऐसे नेक लोग जो इनके मौत का वक्त आता है तो फरिश्तों का नुज़ूल होता है, और फरिश्ते क्या कहते हैं? अल्ला तख़ाफ़ू, खौफ न करो, अल्ला तख़ाफ़ू, खौफ न करो और हुज़्न न करो।
خوف है, मुझे डर है कि मुस्तकबिल में क्या होगा मेरे साथ. और हुज़्न क्या है, इन लोगों को मैं पीछे छोड़ के जा रहा हूँ. मेरी बीवी हैं, बच्चे हैं, वालिदैन हैं, किसके सहारे छोड़ के जाऊँगा? मेरे बच्चे किसके सहारे रहेंगे? मेरी बीवी किसका हाथ दामन थामेगी? मेरे वालिदैन की केयर कौन करने वाला है? उनका गम है मरते हुए इंसान को आज दुनिया के अंदर. यही तो गम है कि बच्चों की लाइफ सेट हो जाए फिर चलेगा जो भी है. रब्बा तब तक मुझे चंगा भला, तब तक मुझे तंदुरुस्ती रखना जब तक कि मैं अपने बच्चों की लाइफ सेट न कर लूँ. ये लोग दुआ करते हैं. तो अगर तुमने अपने ख्वाहिशात पे जज्बा पाया है और अपने दीन पर अमल करने की कोशिश की है, तो जब हम मरने लग जाते हैं तो अल्लाह कहता है कि तुमने जिंदगी भर अपने ख्वाहिशात पे कंट्रोल किया, मेरे दीन के मुताबिक जिंदगी बसर की. मैं अपने रसूलों को, ये फरिश्ते भी रसूल हैं अल्लाह के, मैं अपने रसूल को भेज करके तुम्हें बशारत दूंगा कि खौफ ना करो. किसका? फीमा मुस्तकबिल, मुस्तकबिल का खौफ नहीं करना है तुम्हें. तुम्हारा फ्यूचर होता है. फ्यूचर क्या है? फ्यूचर सेट कर रहे हैं. अरे भाई तुम्हारा फ्यूचर क्या है? तुम्हारा फ्यूचर वो है आखिरत है. तुम्हारा फ्यूचर अल जन्ना है. जब अपने बच्चों को लाइफ का गोल बताने लग जाओ, उनकी जिंदगी का मकसद सेट करने लग जाओ, उन्हें धर्म काम में लेकर के बैठाओ और जिंदगी के अंदर जो भी बनाना है बनाओ, लेकिन सबसे ऊपर यही लिखना है कि अल जन्ना. बेटा तेरी जिंदगी का मकसद, आखिरी तरीन मकसद अल जन्ना है. दुनिया के अंदर जो कोर्स करना है कर ले, जो शोबा इख्तियार करना है कर ले, जो कारोबार करना है कर ले, जो फैकल्टी इख्तियार करना है कर ले, लेकिन ये सारे जो फैकल्टी शोबे सब कहाँ लेकर के जाना चाहिए? अल जन्ना. अगर कोई जॉब तुमने ऐसा इख्तियार किया है, कोई कारोबार ऐसा इख्तियार किया है, कोई शोबे ऐसे शोबे के अंदर घुस गए हो जो जन्नत नहीं जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहा हो, तो वहीं से वहाँ अभी से ड्रॉप आउट करो, उसे छोड़ दो और यू टर्न लेकर के उस रास्ते पे चले जाओ और तुमको जन्नत पे लेके जाने वाला. ये तुम्हारा मुस्तकबिल है ना कि दुनियावी जिंदगी. ये तुम्हारा मुस्तकबिल नहीं है भाई, ये तो मंजिल है. रास्ते को हम मंजिल समझ बैठे हैं, ये मंजिल नहीं है. मुस्तकबिल तो तुम्हारा जिंदा है. फिर कहा गया कि मुस्तकबिल का खौफ नहीं है और तुम्हें अपने बीवी बच्चों का भी डरना नहीं है. अच्छा देखो, नेक होने का, अगर आप नेक हैं, आप बहुत डर है. बच्चों का इंश्योरेंस करा लो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, इन्वेस्ट कर दो. बच्चा है, बच्ची है, लाइफ सेट हो जाएगी, हमारी जिंदगी तो गुजर गई. बच्चों का इंश्योरेंस करवाना है, बच्चों की लाइफ सेट करनी है. मालूम है कैसे सेट होगी? तक़वा वाले बन जाओ, सब्र करने वाले बन जाओ. यही तुम्हारे बच्चों की लाइफ सेट करने के लिए काफी. देखो सूरह कहफ के अंदर आपने सुना होगा, कई बार सुना है, मूसा और खिदर के वाक़े में. खिदर ने वो जब दीवार सीधी की तो क्या कहा था? खिदर ने दीवार गिर रही थी, लाकर सीधे कर दिया. क्या कहा? मूसा ने कहा कि क्यों सीधा किया है? इनसे हमने खाना मांगा, खाना नहीं दिया भक्तों ने, तुम इसकी दीवार के साथ खैर खाई क्यों कर रहे हो? खिदर ने क्या कहा कि भाई गांव वाले जैसे हैं भी हो, लेकिन ये जो बच्चे हैं अभी बेचारे मासूम हैं, उम्र को नहीं पहुंचे हैं, इसका बाप इन दीवार के अंदर खजाना रख करके मर गया है. वकान अबूहुमा सालिहा, और इनका बाप नेक था. इस बिना पर मैंने क्या किया, जो इनका इनकम सोर्स है, सोर्स ऑफ बिजनेस जो है, इसीलिए हम सेव करें. नेक हो जाओ, तक़वा इख्तियार करो. अगर अपने बच्चों का इंश्योरेंस करवाना है, अपने बच्चों का सोर्स ऑफ इनकम सिक्योर करना है, महफूज करना है, तो नेक बन जाओ. खिदर ने उसे सीधा कर दिया, जो आगे चल के उनकी रोजी रोटी का बंद जरिया होने वाला था, अल्लाह ने उसको महफूज कर दिया. उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महफूज कर दिया. क्यों? इसीलिए हसन बसरी को देखें, तहज्जुद पढ़ रहे सुबह को, फजर की नमाज नहीं, तहज्जुद पढ़ रहे और क्या कह रहे? मिन अजलिका, बच्चा सामने लेटा हुआ, मिन अजलिका या बुनैया, अरे बेटे मैं तेरी वजह से तो तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, तेरी वजह से पढ़, ताकि मेरी नेकी का असर तुझ तक पहुंचे. कौन बाप बताओ, कोई है हम में से ऐसा बाप जो अपने औलाद को का इंश्योरेंस कराने के लिए, ये अल्लाह की तरफ से इंश्योरेंस है, कंपनियों का इंश्योरेंस नहीं, ये अल्लाह की तरफ से इंश्योरेंस है. कोई है ऐसा बाप जो सिर्फ औलाद की भलाई के लिए, उनकी अच्छी तरबियत के लिए, उनकी लाइफ दुनिया आखिर दोनों सिक्योर करने के लिए 5 वक्त का नमाजी बन गया? कोई है ऐसा बाप? बता सकता है? कोई है जो तहज्जुद गुजार बन गया? तहज्जुद गुजार बड़ी बात है. सिर्फ 5 टाइम के नमाजी बन जाओ आप अपनी औलाद के लिए, हराम खोरी को छोड़ दो अपनी औलाद के लिए. कोई है ऐसा? शायद और अगर ऐसा है तो मुबारकबाद का काबिल है, तो बहुत अजीम शान मुबारकबाद का काबिल है. ये दूसरी सिफत उन लोगों की हो गई जिनकी ख्वाहिशात पर उनके अक्ल दीन गालिब है. तीसरे वो लोग हैं जो बैन चल रहे, कभी ख्वाहिशात का गलबा होता है, कभी दीन का गलबा हो जाता है. तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तफसीर है, लेकिन हम जिक्र नहीं करते, वक्त खत्म हो चुका है. अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि असल्लाहु अन यतूब अलैहिम, कि अगर जिन्होंने कुछ नेकियां भी की हैं, कुछ गुनाह भी किए हैं,
لیکن اگر یہ نیکی کی طرف مائل ہو جائیں، اللہ کی طرف مائل ہو جائیں تو اصل اللہ یتوب علیہ، بہت ممکن ہے اللہ رب العزت انہیں توبہ کی توفیق دے دے اور اللہ کی توبہ کو قبول فرمائے۔ اور اکثر مسلمانوں کی، بہت سارے مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ اگر وہ گناہ بھی کر رہے اور خواہشات میں بھی پڑے ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کر لینا چاہیے۔ اللہ بے شک اللہ جب بھی لوٹتا ہے اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ رب کریم جب تک دنیا کے اندر رکھے، اسلام کے زندہ رکھ، خاتمہ ایمان بالخیر پہ ہو، ہمیں اپنے خواہشات پر، اپنی شہوات پر قابو پانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے شمار نبی، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں فرمائے۔ مولا کریم ہم میں سے جو مر گئے ان کی بخشش فرما دے۔ مولا کریم ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی شفا یابی کا، ان کی شفا انہیں شفا یاب فرما دے۔ مولا کریم ہم میں سے جو مقروض ہیں، قرض دار ہیں، رب کریم ان کے قرض کی ادائیگی کی کوئی نہ کوئی صورت نکال دے۔ مولا کریم ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔